السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان أعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امری ذلك تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک کی تلاوت پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، یعنی اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جیسا گزشتہ سے ہمارا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، گزشتہ مطالعے میں بات آئی کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ 3 واقعات ہوتے ہیں۔ پہلے واقعے میں اس میں خضر علیہ السلام جو ہے وہ کشتی جس میں وہ سفر کرتے ہیں اس میں جو ہے ایک تختہ نکالتے ہیں یا سوراخ کر دیتے ہیں، شگاف ڈال دیتے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اسی طریقے سے جب ایک بستی میں جاتے ہیں تو ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اب آپ سے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو
گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا واقعہ سننے کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس میرا تمہارا ساتھ جو ہے ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تب یہ 3 باتوں کا جواب جو ہے ابھی ہم نے سماعت کیا۔ اس کی تفسیر ذرا اہم ہے۔ مولانا مودودی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ 3 کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، یعنی دیوار بنانا اس مقصد کے لیے کہ وہ خزانہ محفوظ رہے، بچے جب بڑے ہوں تو ان کو مل جائے، تو شریعت سے نہیں ٹکراتا۔ مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائی عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں شریعت الہیہ میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قصر کر ڈالے، جو ابتدا کے 2 واقعات میں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، فی الواقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے۔ ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کی اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حاصل تھا، جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ تکوینی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور شرعی علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ بس یہ امر تو ہر شک شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیے گئے تھے، مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا وہ یہ کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تشریعی یعنی شرعی احکام نہ تھے، کیونکہ شریعت الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں، ان میں کبھی کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات، جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار کر ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں شرعی جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف ادا امر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں، امر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں۔ رہا انسان تو چاہے وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم کا نفاذ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہاماً اس طرح کا کوئی غیبی علم اور حکم پا کر اس پر عمل درآمد کرے، بہرحال وہ گنہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو، اس لیے کہ انسان بحیثیت اس کے
کہ وہ انسان ہے، احکام شرعیہ کا مکلف ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف ورزی کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ نے تفصیل کے ساتھ عبدالوہاب شعرانی، محی الدین ابن عربی، مجدد الفسانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، سری سقطی، ابو الحسین نوری، ابو سعید القراز، ابو العباس احمد دینوری اور امام غزالی رحمہ اللہ جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو۔ روح المعانی کا ریفرنس یہاں پر مفسر نے جواب میں دیا ہے، صفحہ نمبر 1618 جلد 16۔ اب کیا ہم یہ مان لیں کہ اس قاعدے کلیہ سے صرف ایک انسان مستثنیٰ کیا گیا، ایگزمپٹ کیا گیا، اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، یا یہ سمجھیں کہ خضر علیہ السلام کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیت الہی کے تحت نہ کہ شریعت الہی کے تحت کام کرتے ہیں۔ پہلی صورت کو ہم تسلیم کر لیتے اگر قرآن بالفاظ صریح کہہ دیتا کہ وہ بندہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے انسان تھا، لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کے الفاظ بولتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور سورہ زخرف آیت نمبر 19۔ پھر کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو نوع انسانی کا ایک فرد قرار دیا گیا ہو۔ اب اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو ان سعید بن جبیر، ان ابن عباس، ان ابی بن کعب، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے ائمہ حدیث کو پہنچی ہیں۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے صرف رجلن کا لفظ آیا ہے، جو اگرچہ مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا مگر انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لیے مستعمل ہو چکا ہے، جیسے کہ سورہ جن میں ارشاد ہوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مرئی وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا، اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے انسان ہونے پر صریح دلالت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر علیہ السلام کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں ہے
بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے۔ متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے، جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں معاذری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ تھا ان آیات کی 78، 89، 80، 81، 82 5 آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ جو پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ترجمے سے ہی بات ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے ان واقعات کی تعویل دی، جو 3 واقعات جس میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، تو اس کی تعویل دی اور واضح طور پر بتا دیا کہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یعنی یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں اصل میں وہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، اللہ ہی بہتر جانتا اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہوتی ہے۔ جیسے ان 3 واقعوں کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اسے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔